وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میلادی کسوٹی سبحان اللہ. نگران شورا موجود سبحان اللہ. جائیں کر آئے گی نا باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے تخصص فی اللغت لغت العربیہ بھائی صاحب یہ اسلام بھائی موجود ہیں. اگر آج ان کی میلادی کسوٹی ہو جائے ماشاء اللہ. کن مرحبا. کا فرما رہے ہیں؟ ہمارے تخصص فی اللغت العربیہ مجھے پھر سوچنا تھوڑا مشکل پڑے گا یار. بھائی صاحب آپ سوچیں جب تک یہ جمع ہو جائیں گے. انہیں آسان ہے سوچو بیچارے لے وپا مطلب یہ انہیں لے مشکل سوچو جو مدنی مذاکرے میں ریگولر اچھنا ہوں ہی خبر نے بیچارہ ٹائم دینا ہونا کہ نہیں دینا ہوں. علم طبقہ ہے وپا. ایسا آج تو 2 درس کی نیت کرنے والوں کی ہونی چاہیے تھی. اور باپا بہت سے اسلامی بھائیوں کا ذمہ داران کا مطلب میسیج آیا ہے. بہت سے کا مجھے تو نہیں آیا, مدنی چینل پر میسیجز کی ترکیب رہی ہے. اور اسلامی بھائیوں میں مدنیوں کا بھی آیا ہے اور دیگر کا بھی میسیج آیا ہے. مجالس کی طرف سے بھی کئی ایک نے اپنی نیتوں کا اظہار کیا اور کئی ذمہ داران کا الحمدللہ میسیجز کا سلسلہ جاری ہے درس کی نیت کے حوالے سے. چلیں انشاءاللہ تعالی. جی عماد بھائی ذرا طریقہ بیان فرما دیں. 12 سوالات فی سوال 25 سیکنڈ مرادی شے تک پہنچنا ہے. اور کوئی بھی مرادی شے ہو سکتی ہے اور آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے. وقت ہم آپ کا چلا رہے ہیں پہلے سوال کا. ذرا 1-2 منٹ رک جائیے. رک جاتے ہیں سب, رک دیجیے, چلیے وقت چلا دیجیے. اللہ خیر فرمائے. چلا دیجیے. یا آپ اگر ایسا ایک نعرے آواز میلاد شریف کے نعرے, کیونکہ آج وہ کشمیر میں ہے ٹھنڈ اور تھوڑا اگر گرمی ہو جائے, ہمارے نعت خوان بھی یہاں موجود ہیں. چلیں 1-2 یہ بھی کروا لیں. مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا بولو مرحبا مرحبا مکی مدنی. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے, جب کہ حاسد دل جلاتے سچ پٹاتے جائیں گے. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. رسالت
مرحبا 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 مکی مدنی حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی حشر میں زیر لیوائے حمد عطار ہم حشر میں زیر لیوائے حمد عطار ہم نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مدنی کی آمد آقا اختار کی آمد سبحان اللہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اقبال رضوی، تخصص فی اللغۃ العربیہ، سردار آباد. کیا آپ کی مرادی شے وزیر روح ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابو بکر حسینی، تخصص فی لغات العربیہ، سردار آباد. آپ کی مرادی شے اس کا تعلق مردوں میں سے ہے؟ نعم. اہل علم طبقے میں آئے تو کچھ نعم ہی چلتا رہے گا، لگتا تو یہی ہے. جس زبان میں آپ کورس کر رہے ہیں، اگر اسی زبان میں سوال کرے تو مجھے ضرور نہیں ہے کہ آپ کی زبان آئے گی، اگر ہو سکے تو پھر ترجمہ بھی کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابو بکر عطاری. بھائی صاحب، کیا آپ کی مرادی شے حیات ہے؟ ظاہری حیات سے متصف ہے، اور شے سے تم نکل گئے تھے. یعنی وزیر روح شے شخصیت. آپ نے کیا پوچھا؟ شخصیت ظاہری حیا سے متصف ہے؟ نام لا یعنی نہیں. لا کا مطلب نہیں اور نعم کا مطلب جی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد عطاری، سردار آباد، تخصص فی اللغات العربیہ. حضور، کیا آپ کی مرادی شے جو ہے، مرادی شے نہیں ہے، مرادی شخصیت جو ہے، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی؟ لا صحبت نہ پا کر بھی بڑے بڑے اعزاز و اکرام والے بھی شخصیات گزری ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی اسمی مبشر علی. حل المستحضر فی ذہنک یتعلق من الاولیاء. اولیاء کرام میں سے ہی ظاہر ہم پوچھیں گے، یقیناً ان کا شمار بھی اولیاء کرام میں ہی ہوتا ہے. نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سجاد، تخصص فی اللغات العربیہ، سردار آباد.
کیا وہ شخصیت ہمارے سلسلے کے ساتھ متصف ہے؟ مشائخ کے ساتھ ہم متصف ہوں گے ان کی صفت سے. اگر ہمارے- ایسی کچھ مطلب ہمارے شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ جو شجرہ ہے اس میں ان کا ذکر ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی نام. سمپل یہی ہے نا؟ نہیں، ان میں ان کا ذکر نہیں ہے. لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی محمد عمر فاروق. یا سیدی هل المستحضر فی ذہنی کا هو یوجد فی الپاکستان؟ لا ما فی الپاکستان. اسے صاحب ان کو 10 سیکنڈ ہونے چاہیے تھے فی سوال کے. یہ تھوڑے علمی شخصیت ہیں اس لیے. 8واں سوال جاری ہے. کہیں پہنچے نہیں ہیں کسی چوراہے پہ بھی شاید. 5 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی محمد عبد الرحمن، تخصص فی اللغۃ العربیہ، سردار آباد. یا سیدی هل المستحضر فی ذہنک هو یتعلق بالعرب؟ بالعرب یعنی حجاز شریف. I know. بالعرب. نعم. آپ کی مراد عرب ملک سے ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ مرحبا. 10 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی هل المستحضر فی ذہنک هو يتعلق بالأئمة الأربعة؟ نعم. ان کا تعلق ہمارے 4 جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں سے ان کا ایک کا تعلق ہے. دو سوال باقی ہیں نا؟ 3 دو سوال باقی ہیں. 12 سوالات ہیں تو 3 سوال باقی ہیں اور 4 ائمہ ہیں. نہیں 2 سوال باقی ہیں. 12ویں میں تو بتانا ہے نا ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب مقابلہ کانٹے کا ہے، آپ کا وقت تو ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے ایسا. اسمی محمد شاہد اتاری. یا سیدی هل المستحضر فی ذہنک هو یتعلق بالحنفیہ؟ نعم. ایسا ویسے یہ 11واں سوال شمار ہونا چاہیے. ہاں تو چاہے آپ 11واں کر لیں. لبیک. آقا کا میلاد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی هل المستحضر فی ذہنک ضریحہ فی العراق؟ فی العراق. ایوہ المزار المبارک. نعم. جی اب نام لینا ہے مدنی فیس کے ساتھ. اب جو نمایاں مدنی فیس دینا چاہے تو اس کا ہونا چاہیے. اچھا 2 درس کی تو ایسا ان سب کو اجازت باپا نے آج تو سب کو دی. اگر یہ اجازت نہیں ہے، وہ 2 درس دینے ہیں. جی دینے ہیں نا انشاءاللہ. ہیں اور چوک درس بھی دیں تو کیا بات ہے مدینے کی انشاءاللہ. سبحان اللہ. جتنا کرے اتنا کم ہے. پیارے امیر اہل سنت کی یہ تحریک اب امیر سنت کے ان مدنی بیٹوں نے بھی تو آگے بڑھانی ہے. ماشاءاللہ امیر سنت کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے. ظاہر نیک بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت کے بھی بھلا ہے. جی 12 ماہ کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی 26 ماہ کرنا چاہیں، کوئی وقف مدینہ ہونا چاہے. ٹائم کم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی هل المستحضر فی ذہنک هو اسمه نعمان بن ثابت؟ رحمت اللہ تعالی علیہ.
रहमत अल्लाह ताला अलैह। नाम जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। है नाम नौमान इब्न साबित अबू हनीफा है उनकी कुनियत, है नाम नौमान इब्न साबित अबू हनीफा है उनकी कुनियत, अबू हनीफा है उनकी कुनियत। पुकारता है ये कह के आलम, पुकारता है ये कह के आलम, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा। मेरे आका सैयदी इमाम आज़म, माशाअल्लाह, ये देखिए इनको तोहफ़ा मिला और नया रिसाला। अरे गरीब फ़ायदे में, सुबह बहारा, ये गरीब फ़ायदे में रिसाला जिसको मिलेगा ना वो भी इंशाल्लाह फ़ायदे में। ऐसा अगर ये सबको ही दे दिया जाए माशाअल्लाह, ये ख़ास हमारे मदीना मदीना, अल्लाह करे कि ये अब आज रात तो रात पढ़ने वाला पढ़ रिसाला लेंगे। ही है। आज रात पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। सबको एक एक इसी मदनी फीस पे दे देगा, आज एक इसी रात पढ़ लें। मदीना मदीना लब्बैक इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा, इनका नाम नौमान था, वालिद साहब का नाम साबित, उस्ताद मोहतरम का नाम हम्माद रहिमहुल्लाह ताला। इनकी आज जो मिलादी कसौटी में जो इनके ज़िक्र को करने का ज़ाहिर कोई ना कोई एक बाज़ औक़ात वजूहात होती हैं। चंद सीरत के पहलू इस बात पर उभारते हैं कि आज मौका मिला तो इनके ज़िक्र मुबारक को हमने ले लिया और मदनी मिलादी कसौटी में इनका ज़िक्र मुबारक हुआ। नंबर एक ये कि इस वक्त वो बिलखुसूस तबका जो बिज़नेस मैन है, कारोबारी है, ताजिर कम्युनिटी जो इस वक्त हमारे साथ है, बिज़नेस कम्युनिटी, उनसे मेरी मदनी इल्तिजा, ख़ास कर बिलउमूम तो हर एक से। मेरे आका सैयदी इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा बेसिकली कपड़े के ताजिर थे, बिजनेसमैन थे और इनकी योमिया हज़ारा रुपए की आमदनी थी, हज़ारा दिरहम की, दिरहम दिनार जो भी हों, और बहुत अच्छी पोजीशन में थे। हत्ता कि आपकी सीरत का ये बहुत नुमाया पहलू लिखने वालों ने लिखा है कि आप कसरत के साथ कर्ज दिया करते थे, कर्ज देते भी थे और कर्ज माफ़ भी करते थे। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि फ़ी ज़माना, यानी मैं मुतलकन बात, जर्नल बात कर रहा हूँ, हर एक को नहीं कह रहा होता ना, जर्नल बात ये है कि इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी को अगर हम खंगालें, जो भी ताजिर बैठे हैं, चाहे कपड़े के हैं, अब रिटेलर बिजनेसमैन है, होलसेलर बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियल हैं, इवन आप जो भी आपकी मतलब के टाइप ऑफ बिजनेस है, बेसिकली देखा जाए तो बिजनेस कम्युनिटी इल्मे दीन की तरफ कम है, बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया हुआ है, पैसा कमाना है, कारोबार आगे बढ़ाना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। अपने बच्चों को भी इन्होंने फिर इसी बिजनेस की दुनिया में लेकर वो चले गए, हत्ता कि इन्हें अपने उस बिजनेस का भी इल्म नहीं है जो बिजनेस ये कर रहे होते हैं। इल्म से बोला शरई, कपड़े का काम करने वाले को पूछो कि भाई ये कपड़ा कौन सा है, तो ये बता देगा कि ये पॉलिस्टर है। इसको पूछो इस पॉलिस्टर के अंदर कुछ कॉटन मिला हुआ, शायद बता देगा इसमें कॉटन इतना मिला हुआ है, इसका ताना बाना रिक पिक सब बता देगा ये, क्योंकि इसने इसके मुतालिक इल्म हासिल किया है। लेकिन अगर इसको ये पूछो कि इस कपड़े की डीलिंग या इस कपड़े की ट्रेडिंग के लिए आपके पास शरई इल्म कितना है, तो हो सकता है कि एक तादाद ये कह दे कि हमारे पास इसके मुतालिक शरई इल्म नहीं है या ना होने के बराबर है।
تو مراد میری شرعی علم سے ہے، دینی علم سے ہے. جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پرسنل دیکھیں علم 4-5 موضوعات پر اگر میں بات کروں، عقائد کے بارے میں علم کتنا، عبادات کے معاملے میں علم کتنا، معاملات کے معاملے میں ہمیں علم کتنا، اخلاقیات کے معاملے میں ہمیں علم کتنا. تو میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بزنس مین تھے اور تمام حنفیوں کے امام ہیں. امام ہیں، حدیث میں بھی امام، تفسیر میں بھی امام، فقہ میں بھی امام. ایون کہ آپ اگر بزنس کاروبار میں لے لیجیے تو وہاں بھی امام ہیں. اور امام بھی ایسے کہ ایک مرتبہ آپ کے خادم نے جو سامان بیچا اس میں نقص تھا. اس نے جب آپ واپس آئے تو اس نے کہا کہ میں نے یہ اتنے میں بیچ دیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے نقص بتایا، اس کا عیب بتایا، اسے عیب نہ بتایا. تو اب ایک چیز بیچی جس کا عیب نہ بتایا. میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روز کی ساری کمائی صدقہ کر دی. اور ایک قول کے مطابق وہ کمائی کم و بیش 40,000 درہم تھی. جی ہاں، سونے اور چاندی کی سکے چلا کرتے تھے. اب ایسا بزنس مین کہاں ہمارے معاشرے میں جو اتنی پنچولیٹی ہو، اس کے اندر اتنی پرفیکشن ہو، اتنا وہ حرام اور حلال جائز ناجائز تقوی پرہیزگاری کے ساتھ وہ اپنا کاروبار کرتا ہو. یہ ایک ہو گیا. اب اس میں کاروبار بھی ہے تو کاروبار کرنے والا جو بھی اسلامی بھائی ہے وہ ان میں دین کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ حالانکہ ملازم کے مقابلے میں کاروباری طبقے پر زیادہ وقت ہوتا ہے. یہ اپنے تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، ہر ایک کو نہیں کہہ رہا. تھکتا زیادہ مزدور ہے، سیٹھ نہیں ہے. وقت زیادہ ملازم و مزدور دیتا ہے، سیٹھ نہیں دیتا. آپ کو جیم خانہ میں سیٹھ ملے گا، آپ کو اسپورٹس کمپلیکس میں سیٹھ ملے گا، آپ کو سوئمنگ کرتا ہوا زیادہ تر سیٹھ ملے گا، آپ کو بڑی بڑی لمبی دعوتوں کے اندر زیادہ تر آپ کو یہ سیٹھ لوگ ملیں گے، اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو یہ سرمایہ دار طبقہ ملے گا. ملازم آدمی تھکتا ہے، گھر جاتا ہے، کچھ نہ کچھ وقت گھر میں وقت گزارتا ہے، سو جاتا ہے. علم دین سے وہ بھی بیچارہ لا تعلق ہی رہتا ہے بعض اوقات. لیکن یہاں بات چونکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم کر رہے ہیں، اور آپ چونکہ بزنس مین تھے اس لیے میں نے خاص طور پر بزنس مین سے عرض کرنے کی کوشش کی، کاروباری طبقے سے بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ اپنے کاروبار کے اندر رہ کر بھی، اول تو کاروبار جائز و حلال طریقے سے ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن کاروبار میں رہ کر بھی آپ صبح 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، رات کو 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، 1-1.5 گھنٹہ آپ نکال سکتے ہیں. آفس فیکٹری جاتے ہوئے آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں. اپنی آفس اپنی کتابیں آپ مختصر مدرسے کتابیں لگا اپنے ٹیبل پر رکھیں، وقت نکال کر آپ پڑھیں. آپ تو ویسے ہی سیٹ ہیں، آپ کو کس سیٹ سے اجازت لینی ہے؟ چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے پاس آفس پر رکھ لیجئے، اپنے ٹیبل پر رکھ لیجئے، میز پر رکھ لیجئے. آپ کو قرآن پڑھنے صحیح نہیں آتا، قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے. غور کر لیجئے قرآن درست پڑھنے آتا ہے نہیں آتا، دیکھ کر بھی، یا اگر دیکھ کر کسی کے سامنے پڑھتے ہیں تو شرم سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یار کوئی سن نہ لے. اب سننے والا بھی وہ ہے نا، بھائی کا بھائی ہے، اس کو بھی بیچارے کو اس کو بھی نہیں آتا ہوگا، ویسا پتا یہ بہت اچھا پڑھتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے پڑھتے چھپا رہے گا، یار یہ سن نہ لے، جبکہ دونوں کو بیچاروں کو نہیں آتا ہوگا. تو ٹھیک ہے، صرف پیسہ کمانا سیکھا، کاروبار کرنا سیکھا. پھر ایسے لوگوں کی مارکیٹ میں ایک ویلیو ہوتی ہے، لوگ عزت دیتے ہیں، مان دیتے ہیں، مہمان خصوصی بلاتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. مذہبی لوگ چندہ لینے کے لیے بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. مگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس بزنس ہے، آپ کے پاس کاروبار ہے، یہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ جو بھی کرنا ہے کر رہے ہیں. لیکن قبر کے اندر تو آپ اکیلے ہو گئے نا، وہاں کوئی تھوڑی کو آپ سے پاس ملنے کے لیے آئے گا. وہاں تو حرام و حلال جائز ناجائز علم دین کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ہے. تو یہ پلیز تھوڑا سا غور کر لیجیے. آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگر آپ غور کریں، یہ ہر مسلمان کے لیے، لیکن خاص کر میں بزنس کمیونٹی سے چونکہ اسٹارٹ لے لیا ہے،
ان سے عرض کر رہا ہوں قرآن درست پڑھنا نہیں آتا ایک تعداد کو, نہیں آتا یار, مان لیجئے. خوش فہمی سے باہر آ جائیے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آتا ہے تو کسی قاری صاحب کو ٹیسٹ دے دیجئے, چلیے یہی کر لیجئے. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے ٹیسٹ دے دیجئے, مگر دیجئے اس کو جس کو قرآن پڑھنے آتا ہو. کئی عاشقان رسول آپ کو مل جائیں گے, دعوت اسلامی کے مبلغین مل جائیں گے, ملاقات کر کے ٹیسٹ ہے. بلانے بھی نہیں, یار ذرا میری فیکٹری میں آنا, ذرا کام ہے. ڈاکٹر صاحب کو یوں نہیں بلا لیتے آپ. کسی ایک مذہبی آدمی ہے, قرآن کا عامل ہے, عالم ہے, مفتی ہے, امام ہے, آپ چل کر جائیے نا. وہ ٹھیک ہے, وہ بیچارہ آ جائے گا جو جس بھی مان میں آ جائے, جو بھی جائے. لیکن آپ سے میری مدری التجا ہے کہ طلب کرنے کے بجائے, پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنویں کو کنواں پیاسے کے بعد نہیں آیا کرتا. یہ بھی علم دین کا فیض اور نور پانے کا ایک خوبصورت انداز ہے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اپنی اس انا اگر ہے, جہاں ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں, اپنی ایک جھوٹی ایگو, ان سے باہر نکل کر اب جائیے نا, ان سے الگ سے بات لے لیجیے. چلے 4 آدمی کے سامنے آپ کو کچھ نہیں کرنا کہ میں آپ کو وہ اپنا قرآن مجھے درست کرنا ہے اس لیے حاضری دینی تھی. کچھ راستہ نکالیے, کچھ تو راستہ نکالیے کہ قرآن درست پڑھنا آ جائے. یہی چیز اسلامی بہنوں سے بھی ہے, جو بھی اس طرح کے بڑے گھروں میں ہوتے ہیں یا پیسے والوں کے یہاں جو ہوتی ہیں, ان کو بھی یہی عرض ہے. اب عمومی طور پر ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم اپنا قرآن درست کرے. جس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت ہم منا رہے ہیں نا, قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی حدیثیں میں عطا فرمائی ہیں جس میں قرآن پاک کو پڑھنے کی, تلاوت کرنے کی. خود فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. قرآن کی تلاوت کیا کرو, خاص کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. جو قرآن کو اپنے پیش نظر رکھے گا, قرآن اس کو جنت تک لے کے جائے گا, اور جو قرآن کو پس پش ڈال دے گا, قرآن اسے ہانکتا ہوا جہنم وہ اس کو مطلب جہنم کی طرف لے جائے گا. قرآن مجید کی قدر و اہمیت ہونی چاہیے ہمارے اس میں, صرف گھر میں رکھنے کے لیے نہیں, پڑھنے کے لیے. اور پڑھنا بھی آنا چاہیے, درست پڑھنا آنا چاہیے. اس کے لیے سارے کے سارے عاشقان رسول نیت کرے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنا قرآن درست کریں گے. اس کے لیے آپ مدرسۃ المدینہ بالغان کا رخ کریں, دعوت اسلامی کے دیگر مبلغین ذمہ داران سے ملاقات کریں, مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ترکیب بنائیں. کچھ بھی کوئی بھی صورت نکالے, یا آپ پر لازم ہے کہ آپ کا قرآن درست ہونا چاہیے. ہم سب کو قرآن درست پڑھنے آنا چاہیے, یہ طے کر لیجئے. اور نہیں آتا اس کو تسلیم کر لیجئے جن کو نہیں آتا. آپ چاہے ملازم ہیں, سیٹ ہے, نوکر ہے, سپروائزر ہے, بروکر ہے, واٹ ایور, آپ جو بھی ہیں, قرآن پڑھنے نہیں آتا, آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا ہیں. اسی طرح اور علم دین کے حوالے سے اپنی درستی لانے کی کوشش کیجئے, اور برائے کرم اپنے اسٹیٹس سے, اپنے ایک طرح سے لیونگ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے اور ایک سوسائٹی کے نام پر جینے کے حوالے سے اپنی زندگی کو یک طرفہ مت کیجئے. پلیز اپنی قبر و آخرت کے بارے میں ہمیشہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میری قبر و آخرت کا کیا بنے گا. ورنہ یہ سارا جتنے بھی آگے پیچھے جتنے لوگ ہیں, واہ واہ کرنے والے, دعوتوں میں آنے والے, ملاقاتیں کرنے والے, حاجی صاحب, سیٹھ صاحب, جناب جی کرنے والے, یہ جتنے بھی ہیں نا, جس دن ہم لوگ کا انتقال ہوگا نا, اس دن ہو سکتا ہے یہ میں سے بھی ایک تعداد جمع ہو, لاد کر یہ قبر میں اتار کر آ جائے گی. قبر میں کوئی بھی نہیں آتا, اس میں ہمارے اعمال ہوں گے. اعمال کیا تھے اس کا جائزہ لے لیجئے, آج جائزہ لے لیجئے, آج جائزہ لے لیجئے, برائے کرم آج جائزہ لے لیجئے میرے نامہ اعمال میں کیا ہے, نمازیں کتنی ہیں, صدقہ و خیرات کتنا ہے, اور جو نیکی کی ہے اس میں اخلاص کتنا ہے. ریاکاری کے نام پر تو نہیں چلی گئی ساری نیکیاں میری, یہ بھی تو چیک کرنا پڑے گا. شہرت طلبی میں تو میں ضائع نہیں کر رہا ہوں خود کو, یہ بھی تو غور کرنا پڑے گا, ایک ایک بات پر غور کرنا پڑے گا. سوچئے بس, اور اپنی کاروباری حوالے سے اپنے آپ کو چیک کیجئے اور علم دین حاصل کیجئے.
پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک سیرت کا ایک بہت پیارا اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ لکھنے والوں نے آپ کی سیرت پاک جو لکھی اس میں واضح طور پہ لکھا کہ میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی بھی غیبت نہیں کی، کبھی بھی غیبت نہیں کی. کم و بیش 70 سال کی عمر مبارک آپ کو عطا ہوئی اور آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. کہتے ہیں کہ آپ اتنے عقل مند تھے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے عقل مند تھے، اور یہ آپ کی عقل مندی کے باب میں لکھا ہے کہ آپ نے ایسا کوئی عمل رکھا ہی نہیں تھا جسے نیکیاں ضائع ہوتی ہوں. اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے آپ کی فقاہت، آپ کی جو ذہانت ہے اس کے باب میں لکھا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی عادت اپنے ساتھ رکھی ہی نہیں تھی جس سے نیکی ضائع ہوتی ہو، اور اس میں غیبت بھی شامل تھی. غیبت نہیں کی میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. غیبت کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. بابا یہ ہمارے اسلامی بھائی جو یو کے سے اور بیرون ملک کے ہیں، انہوں نے اکثر نے منگوا بھی لیے، اور آج ان کا شاید یہ عزم بھی ہوگا کہ یہ ہاتھوں ہاتھ پڑھیں گے، یا کیا ان کے تاثرات ہیں؟ غریب فائدے میں، غریب فائدے میں. یو کے والے رسالہ پکڑے ہوئے ہیں غریب فائدے میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ نہیں یوں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان والوں کو پیچھے رکھ دیا. پاکستان والوں نے کتنوں نے لیا؟ ایک تو دکھا رہے ہیں، شاید لانا شروع ہو گئے بابا. یہ تو یہ مدنی مذاکرے سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے. نہیں بابا، مکتبہ دیر تک کھلا رہتا ہے، مذاکرے کے بعد بھی خرید سکتے ہیں. ہمارے ایک اسلامی بھائی بابا ہمارے پاس کھڑے ہیں، اور ماشاء اللہ یہ روزانہ ہی اپنے کام سے یہاں آتے ہیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ گھر جاتے ہیں. اوہ ماشاء اللہ بابا یہ آپ کی بارگاہ میں یہ بھی سوال ہے. جذبہ ہے. دیکھو جی بابا. ان کو عیدی دے دینا. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کل رات کو پرسوں رات کو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں. یہ بات میری سمجھ میں آئی تھی، بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں آئی تھی. اگر کوئی ایسا کہے کہ مجھے میرے پیر نے بہت نوازا، میرے اولاد جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ سب مجھے میرے پیر نے دیا، عطا کیا، تو یہ کیسا ہے؟ اس کی تفصیل بتائیں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا معنی یہی بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیر کو دیا تو اس نے مجھے دیا. اب جیسے کہ اس کو دنیاوی طور پہ یوں سمجھے کہ یہ آپ کے گھر میں ڈیکوریشن، صوفہ سیٹ، یہ اچھا کارپیٹ بھی بچھا رکھا آپ نے، واہ بھائی بڑا مال پڑ گیا ہے. تو آپ جیسے یہ بولیں کہ میرا سیٹ بہت محبت کرتا ہے مجھ سے، یہ سب کچھ میرے سیٹ نے دیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا حکم لگائیں گے؟ جو حکم اس پر لگائیں یہ حکم پیر کا کہنے والے پر لگائیں کہ مراد بنے گی تو یہ نا کہ میرے سیٹ کو اللہ نے دل دیا ہے، نرمی دی ہے، دولت دی ہے، سخاوت دی ہے، کہ میرے سیٹ نے مجھے دیا ہے. حقیقت میں اس کو اللہ نے دیا ہے نا یہ سب کچھ. تو اسی طرح اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ دے رہے ہیں، یہ کہنا بھی اچھا ہے. اگر یہ نہیں بھی کہتا تب بھی مطلب یہ نہیں کہ جائز ہے، کیونکہ اس سے مراد یہ تھوڑی ہوتی ہے جب اس کو پوچھو گے کہ اچھا اللہ نے یہ خود بخود دیتے ہیں، اللہ تمہارے سیٹ کو نہ دے تب بھی یہ دیتے ہیں، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں بولے گا نا کہ ہاں تب بھی دے گا. نعوذ باللہ کوئی مسلمان تو نہیں بول سکتا نا ایسا. تو جو بھی دیا اللہ نے دیا، تو پھر ہر بات میں ہر اللہ نے دیا. دینے کی طاقت بھی اللہ نے دی اور لینے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے. تو آپ کو یہ بھی بولنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے سو میں نے لیا ہے. تو یہ نہیں بول رہے نا، نہیں بول رہے تو کوئی حرج نہیں. کہ یہ ایک عقیدہ بنا ہوا ہے، ذہن بنا ہوا ہے کہ جب کوئی پوچھے گا کہ کیا طاقت خود بخود ہے تم کو اللہ نے دی ہے، تو یہی بولے نہیں بھائی اللہ نے ہاتھ میں طاقت دی ہے تو ہاتھ اٹھا، وہ ہاتھ نہ اٹھتا، میرا پاؤں کو طاقت دی ہے اللہ نے تو یہ چلا، نہیں تو نہ چلتا. تو یہ خواہ مطلب لوگوں کو وسوسے آتے کہ یہ جملے یہ بولو گے اللہ نے طاقت دی ہے مدد کرنے کی، اگر نہیں بولو گے تو معاذ اللہ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، ورنہ تو ہر معاملے میں بولنا پڑے گا. پولیس نے تعاون کیا تو چور پکڑا گیا،
تو یہ بھی پھر ظاہر شرک اور کفر ہونا چاہیے. پولیس نے تعاون کیوں کیا, کیسے کیا؟ اللہ نے ان کو توفیق دی تو انہوں نے تعاون کیا. مانا تو یہ بنے گا نا کہ جو بھی کارخانہ قدرت ہے یہ سب اللہ تعالی چلا رہا ہے. جس کو جو اس نے دیا اللہ نے دیا, جس کو جو ملا اللہ کے دیے سے ملا, اپنے طور پر کچھ نہیں ملا. تو اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو بھی عطا فرماتے ہیں, مدد کرتے ہیں, جو بھی عنایت فرماتے ہیں, یہ سب کے سب اللہ کے دیے سے, اللہ کے عطا سے آپ ہمیں دیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا شاید ان کا مقصود یہ تھا کہ جب ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں, یعنی وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بات سمجھ آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے, وہ تقسیم کرتے ہیں. تو پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے ہیں تو پھر یہ کہنا کیسا کہ پیر صاحب دے رہے ہیں سب کچھ. تو جب ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مل رہا ہے تو پھر یہ پیر صاحب سے مل کیسے رہا ہے؟ تو وہ جب یعنی کہ کبھی بولتے امی نے دیا, کبھی بولتے ابو سے مل رہا ہے, کبھی بولتے سیٹھ نے سب دیا ہوا ہے, سب میرے دوست نے میرے کو دیا, دوست بہت پیارا جان دیتا ہے میرے اوپر. تو یہ اپنے اپنے موقع کی مناسبت سے یہ بات بولی جاتی ہے. اور جب پھر کہیں گے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے تو اب نبی نے دیا یہ نہ کہا جائے, تو یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے. وہ اور بعض اوقات اپنے اپنے دائرے کے اندر ہوتا ہے کہ اتنے اتنے دائرے میں مجھے سب کچھ دیا ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس. یہ آپ نے کبھی سنا ہے لوگوں سے؟ یہ عام ہے یہ محاورہ. جو پیسے والے ہوتے ہیں نا, شکر گزار بندے ہوتے ہیں, اس طرح کا جملہ بولتے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے, یوں بولتے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کا بھی ایک محدود دائرہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے. اگر اس کا بھی آپریشن کریں تو سب کچھ نہیں دیا. کیا اللہ نے ان کو ولایت دی ہے سیٹھ صاحب کو؟ ارے کہ یہ ضروری نہیں کہ دی ہے. اچھا, نبوت دی ہے تو وہ تو نبوت تو اب کسی کو دے گا ہی نہیں ہے, تو اسی نے طے کیا ہے. تو سب کچھ میں تو نبوت بھی آ گئی. ایمان پر خاتمے کی بشارت دی ہے اللہ نے اس کو کہ اب تو بس موج کر, تو ایمان پر رخصت ہوگا. نہیں, قبر میں عذاب نہیں ہوگا, یہ فائنل ترکیب بن گئی ہے. نہیں, جنت ہی میں جائے گا. اللہ نے یہ پروانہ دے دیا ہے, سند دے دی ہے, سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. نہیں, پھر یہ کہہ رہا کہ اللہ کا دیا سب کچھ, اللہ نے سب کچھ مجھے دیا. تو یہ اپنے اپنے موقع کی مناسبت سے اس کے یعنی کہ دائرے ہوتے ہیں کہ اس دائرے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے ان چیزوں میں سے. مراد یہ ہوتی ہے, ورنہ تو آپ قدم بھی نہیں اٹھا سکیں, کوئی لفظ بول بھی نہیں سکیں گے. پر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیر صاحب جو دے رہے ہیں حقیقتاً یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم ہی کی وجہ سے دے رہے ہیں. اس میں بھی یعنی حقیقت تو یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ محبوب کو عطا کرتا ہے, محبوب فرماتے ہیں میں بانٹتا ہوں. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی. بخاری میں بھی ہے, بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تقسیم کرتا ہوں, میں بانٹتا ہوں, اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو یہ جب سرکار قاسم ہیں, تقسیم کرنے والے ہیں, تو اب یہ کہ پھر جن کو ملا سرکار کی تقسیم سے ملا, صحابہ کو ملا, اولیاء کو ملا, عوام کو ملا, خواص کو ملا, تو پھر یہ یوں بھی چل سکتے ہیں کہ میرے پیر صاحب کو سرکار نے دیا وہ ہمیں دے رہے ہیں, یا میرے پیر کو ان کے پیر نے دیا, ان کے پیر کو ان کے پیر نے دیا, ان کے پیر کو ان کے پیر نے دیا, یوں ہوتے ہوتے اور سب سے اوپر جا کر سرکار نے ان کو دیا. جیسے قادریوں کے جو پیشوا ہیں نا, غوث پاک تو ہیں, لیکن اصل پیشوا ان مانو کر طریقت میں یوں دیکھا جائے نا تو قادریوں کی طریقت کا جو سلسلہ چلا وہ مولا مشکل کشا سے چلا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے دیا, اور یوں اصل سلسلہ تو سرکار سے سب کا چلتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت علی کو کس نے دیا؟ سرکار نے دیا. بس سرکار کو کس نے دیا؟ تو پروردگار نے دیا. پروردگار کو کس نے دیا؟ کسی نے نہیں دیا.
उसको खुद ब खुद हमेशा हमेशा से न कम है, न कम होता है, न कभी ज़्यादा होता है, यानी कि कमी की गुंजाइश है, ना कोई बढ़ने की गुंजाइश है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, यानी इसमें कलाम भी नहीं है, हमेशा हमेशा से। और ला महदूद ला महदूद ला महदूद कोई सिरा ही नहीं है। हमारी अक्ल का सिरा आएगा, इसकी मतलब कुदरत का कोई सिरा ही नहीं है, किनारा ही नहीं है। ला महदूद ला मुतनाई। तो फिर भी मतलब बाद औक़ात कहते हैं कि पहाड़ों का लामुतनाई सिलसिला चला जा रहा है, तो ख़त्म ही नहीं होता। तो ये भी हकीकत में महदूद होता है कि ख़त्म होता है, लेकिन ये मुहावरतन बोलते हैं कि उस हद में कि यार ये बहुत तवील सिलसिला है, इसमें भी हरज नहीं है। अल्लाह का मुकाबला अगर हर चीज़ को बोलेंगे ना तो फिर चल नहीं सकेगा। जैसे कि वो आला हज़रत ने बड़ी प्यारी बात की कि हकीम दाद व दवा दें, ये कुछ न दें। हाकिम जो है ये तुम्हारी फरियाद सुने, तुम्हारा चुराया हुआ माल तुम्हें वापस दिलवा दे, तुम्हें इंसाफ दिलवा दे, तुम्हारा दुश्मन जो है उसको सज़ा दे, तुम्हारा जो पैसे जिसने दबा लिए उससे मकरूज से तुम्हारे पैसे निकलवा दे। हाकिम तुम्हारे मतलब डाकू जो तुमको लूट गए ये वापस करवा दे, तुम्हारे अजीज़ को डाकू ने गोली मार दी या किसी ने कत्ल कर दिया उसका हाकिम तुम्हें इंसाफ दिला दे। हाकिम सब कुछ दे। अच्छा, हकीम दवा दे, दाद माने फरियाद, तुम्हारी फरियाद सुने हाकिम दाद दे, है ना। अच्छा, और दवा हकीम डॉक्टर तबीब, तो ये दवा देते हैं, तरह तरह की बीमारियों की दवा देते हैं। और आप बोलते भी अगर फुलां की दवा से ठीक हो गया तब क्यों नहीं अल्लाह याद आता कि अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया, फुलां की दवा से ठीक हो गया। तो अगर किसी ने कहा कि फुलां की दवा से मुझे ठीक हो गया तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। हकीकत में तो अल्लाह ने उस दवा में शिफा आपके लिए रखी, वरना वो उसमें शिफा आपके लिए ना रखता। भले दवा में माना जाता है कि इसमें बहुत शिफा है, लोग बोलते हैं बहुत अच्छी दवा है, आपके लिए अगर उसमें शिफा का हिस्सा नहीं है आपको नहीं मिलेगी। तो कई मरीज़ हैं कि जो दम तोड़ दे, बुखार वाले दम तोड़ देते हैं, बुखार की दवाएं एक से एक ईजाद हो गई हैं, मर जाते हैं, कि उसके लिए उस दवा में शिफा नहीं रखी गई। तो हकीकत में तो जो कुछ देता है वो रब ही देता है। तो हकीम दादो दवा दें, अल्लाह की अता से ही दें। हकीम सब कुछ दे तुमको, हकीम दवा दे, हर तरह का इलाज तुम्हारा डॉक्टर करे, ऑपरेशन करे, सर्जरी करे, सब कुछ करे। ये कुछ न दें न जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो सैयदुल अंबिया महबूब खुदा हैं, ये कुछ न दें। मरदूत, ये मुराद किस आयत ख़बर की है, यानी कुरान की कौन सी आयत और कौन सी हदीस में ऐसा है कि हाकिम सब कुछ दे, है दाद फरियाद के अपने दायरे में हकीम बहुत कुछ दे, इलाज कर दे। ये महबूब खुदा तुझे कुछ ना दे सके, ऐसे मजबूर और बेबस माज़अल्लाह। तो ये किस आयत और किस हदीस का तूने मतलब निकाला कि जो देता रहे, नबी को ही नहीं दे सकता। खबरदार, नबी से कुछ तुमने अर्ज़ो मारूस किया, मांगा दो, इस्लाम से खारिज हो जाओगे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो ये शैतान के वसवसे, इन वसवसों में ना जाइए, बल्कि सच्चे दिल से पुकारिए, अल मदद या रसूल अल्लाह, अल मदद या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह मदद होगी, वल्लाह वो सुन लेंगे, खुदा की कसम वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। ओ बाबा मिलकर एक शेर पढ़े। कौन देता
सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा अरे नबी। कईयों से इस तरह की तो बात होती है बाबा के अब आपकी तबीयत कैसी है, मैं एक फर्जी खाके के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है। बस वो डॉक्टर साहब के पास गया था तो यार कमाल हो गया यार, क्या डॉक्टर है यार, एक टाइम की दवा दी और शिफा मिल गई। डॉक्टर ने एक टाइम की दवा दी, शिफा मिल गई। कोई कभी मैंने सुना नहीं किसी ने कहा हो नहीं ऐसा मत बोलो, डॉक्टर की दवा से शिफा नहीं मिली। आप ये बोलो कि यार उस डॉक्टर को अल्लाह ताला ने ऐसा अता किया कि उस अल्लाह ताला की अता से डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और डॉक्टर की उस इलाज से मेरे को शिफा मिल गई, ऐसा बोलना चाहिए। कभी डॉक्टर के लिए इस तरह के जुमले बनाकर बोलने का किसी ने मशवरा दिया नहीं है, लेकिन जब औलिया कराम वगैरह के इस तरह के तस्करे आते तो ही शैतान को आखिर ये वसवसे आते। खाली डॉक्टर की दवा नहीं है ना, डॉक्टर को अक्ल अल्लाह ने दी, उसने तालीम हासिल की, इसके पढ़ाने वालों को अल्लाह ने तालीम देने की सलाहियत दी तो उन्होंने पढ़ाया, और डॉक्टर के माँ बाप को अल्लाह ने पैसा दिया तो इन्होंने एडमिशन दिलाया और इस पर तवज्जो दी। और ये मतलब आगे चलकर वो दवाएं भी अल्लाह ने पैदा की, दवाओं की मशीनें भी अल्लाह ने पैदा की, और इसमें पानी डालते हैं, पानी भी अल्लाह ने पैदा किया, इसमें फुला चीज़ डालते हैं वो भी अल्लाह ने पैदा की। और ये मुहक्किकीन को अल्लाह ने अक्ल दी, इन्होंने तलाशा और सब ये फिर कारखाना बनाया, मशीनें, तो ये सब अल्लाह ने यूँ कर के 2 घंटे तक भी बोलता जाए ना तो बारी आएगी नहीं। ये जितना भी ये जुमला बोलेगा ना ये एहतियात करने जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं भूल जाएगा, इसको फिर कुफ्र और शिर्क का फतवा लगना चाहिए। फिर तो जब किसी चीज़ पर नहीं लगता तो जब हम अल मदद या रसूल अल्लाह बोले तो लगे यार हुक्म कुफ्र, ये कैसे हो सकता है। तो ये अंडरस्टूड होता है कि जो 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 बोला ना वो भी सब अल्लाह का ही है। मैं जो बोल रहा हूँ ना ये भी अल्लाह ने मुझे सआदत बख्शी। ये माइक जो आप तक पहुंचा रहा है ना, आवाज़ बैठे बैठे सारी ला रहे हैं ना, ये अल्लाह ने इस माइक को भी अल्लाह ने पैदा किया है। यूँ देखा तो अल्लाह ने पैदा किया है, जिसको अल्लाह ने अक्ल दी उसने बनाया, और इसमें 1000 आदमियों ने हिस्सा लिया बनाने वालों ने, जब तो ये माइक बोलने के काबिल हुआ, बटन दबाने से थोड़ी बन गया ये। तो यूँ मतलब देखने जाओ तो फिर वो मतलब बहुत लंबी दास्तान है। रोटी कैसे बनती है आपको पता है? एक रोटी जो आप खाते हैं, गेहूँ कितने मराइल से गुजर कर रोटी बनता है, तो ये सारी भी तफसील होनी चाहिए कि काश्तकार ने इसको काश्त किया, इससे पहले इसको ख़रीदा, तो फिर ज़मीन को यूँ किया, हमवार किया, तो ज़मीन को दुरुस्त किया, इसके लिए फिर पानी डाला, या बरसात अल्लाह ने दी तो बरसात आई तो फुला हुआ, तो यूँ फिर ये इसकी कोपल निकली तो इसकी हिफाजत की कि इसको परिंदे ना खा जाएं, तो दवा छिड़की कि इसको कीड़े ना खा जाएं, सब दवा भी अल्लाह ने दी हो, तो फुला करके ये गेहूँ का दाना निकला। फिर ये इसकी छिलाई हुई, फिर ये मशीन में आया, फिर बिजली से मशीन चली तो फिर ये पिसा, तो यूँ तकलीफ़ है उठा कर ये फिर इसको गूंधा गया, फिर ये आग में तपाया गया, तो फिर जाके रोटी बनी, फिर पेट में गई, अब भी गुजारा नहीं है, अब भी अंदर हज़म होना इसको। तो अल्लाह ने मुख्तलिफ लुआब पैदा किए, उसने इसको मतलब तरकीब बनाई, हज़म हो गया। आप क्या मतलब किसी मशीन के अंदर डाल दो तो इस तरह हज़म हो जाएगा जिस तरह इंसानी पेट में हज़म होता है? नहीं होता। अंडरस्टूड में अब इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। तो यूँ सब को ताकतें अल्लाह ने दी, तो ये सारी जब तफसील बयान किसी दुनियावी मामले में आप करने के लिए तैयार नहीं है तो वाई अल मदद या रसूल अल्लाह पर आप तफसील तलब करते हैं हमसे, क्यों करते हैं? गर्दाबे बला में फंस के कोई तैबा की तरफ जब तकता है, सुल्तान मदीना खुद आकर बिगड़ी को बनाया करते हैं। या रसूल अल्लाह का नारा लगा जोर से, या रसूल अल्लाह का नारा लगा जोर से, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह
دشمن منہ پھلاتے بڑاتے جائیں گے، ان کے دشمن منہ پھلاتے بڑاتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ گاتے جائیں گے، جن کا کھاتے ہیں انہیں کے گیت گاتے جائیں گے، خاک ہو جائے ابو جل مگر غم تو رضا، خاک ہو جائے ابو جل مگر غم تو رضا، ہم میں جب تک دم ہے ذکر اللہ سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر اللہ سناتے جائیں گے۔ باپا 2 سوال چلا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا نام محمد محسن اتاری ہے، میں ہند کے شہر اندور سے فیضان مدینہ کراچی حاضر ہوا ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، آپ نے سب سے پہلے درس فیضان سنت کب دیا؟ ذہ نصیب، مقام اور مسجد کا نام ارشاد فرما دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ دوران سفر بھی درس دیا کرتے تھے؟ نیز چل مدینہ کے قافلوں میں کیا ترکیب ہوا کرتی تھی؟ چل مدینہ کے دوران آپ کا درس فیضان سنت کا کوئی یادگار واقعہ ہو تو برائے کرم وہ بھی سنا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان سب کا جواب جو ہے نا، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے کچھ یاد نہیں کب میں نے پہلی بار دیا، کہاں دیا درس۔ باپا چل مدینہ کے قافلے میں درس ہوتے تھے؟ جی ہاں، وہ تو مدنی مذاکرے بھی ہوتے تھے جب مدنی مذاکرے اصطلاح نہیں تھی۔ جی باپا یہی عرض کر رہا تھا، زہر کی نماز کے بعد سفر میں ہی باپا نے درس دیے۔ ابھی ساؤتھ افریقہ کا پچھلے دنوں سفر تھا، اس میں باپا درس فیضان سنت کا سلسلہ تو گاہے با گاہے جاری تھا۔ مطلب اب وہ باقاعدہ مجھے ایسا کب شروع کیا اور یہ سب یاد نہیں ہے نا۔ نہیں، جیسے انہوں نے سوال کیا نا کہ آپ کیا سفر میں بھی فیضان سنت کا درس دیتے ہیں؟ یہ تو اب بھی سفر میں جب ہم دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو جی ہوتا ہے ہمارا درس کا سلسلہ اصل میں ہے استقامت کی بات۔ الحمدللہ باپا کو اللہ کی رحمت سے دیکھا گیا کہ استقامت کی ایک نعمت نصیب ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں مگر ہمارا شروع جیسے ابھی نیتیں آ رہی ہیں، میسیج آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں، تو ہم شروع کر دیں گے، جیسے آج شروع کر دیں گے، کل شروع کر دیں گے، ہفتہ 10 دن تک چلے گا، تھوڑی روٹین تبدیل ہوگی، سفر ہو جائے گا، آگے پیچھے ہو جائیں گے، تو پھر ہم آہستہ 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 چلے جاتے ہیں۔ پھر کوئی پوچھے گا تو ہم کریں گے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور جو کام ہم شروع کریں پھر اس کو کرتے رہیں، اس پہ پھر برکت بھی اپنی جگہ پر دیکھی جاتی ہے کہ جو کام مستقل طور پر کیا جاتا ہے اس میں الحمدللہ ایک برکت بھی آ جاتی ہے۔ اب مستقل نہیں، چھٹی مستقل نہ ہونی چاہیے، جیسے کبھی چھوٹ بھی گیا 2-1 دن تو پھر کوئی سمجھانے کے لیے آئے اس کا انتظار نہ کیا جائے، چپ چاپ شروع کر دے بس۔ یہ سب پکڑ لینا تو بھی کام چلتا رہے۔ یہ ساؤ مطلب لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ پھر جب زور دلاؤ، مدنی چینل پر گونج ڈالو، پیغامات منگواؤ، تو پھر ہم نیت کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے، یہ تو پکا ہوا نا۔ آپ کو دعوت اسلامی میں 50 سال ہو گئے اور ابھی نیت آج کریں گے آپ۔ 50 یہ مبالغہ ہے،
सालों साल गुजर गए, अब नियत करते हैं, बड़े बड़े ओहदे आपने दावत इस्लामी के संभाल लिए, अब नियत करेंगे दर्स देंगे आप। तो बहरहाल ये क्या, अब ये नहीं कि नियत करना छोड़ दें, आप नहीं देते तो ठीक है, अब नसीब मेरे, अब शुरू करें, न होने से होना अच्छा है। सुबह का भूला शाम को लौटे, उसको भूला नहीं कहते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अच्छा, ये लगे हाथ तो एक नियत और करवा लूँ हाजरीन और नाज़रीन। हाजरीन तो एक तादाद अल्लाह की रहमत से यहाँ है ही और आते भी रहते हैं, लेकिन देखिए 31 दिसंबर को एक अजीब सा माहौल बनता है मुख्तलिफ शहरों में, हमारे बाबुल मदीना में भी बनता है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, आमीन। लेकिन अगर आप जहन बनाएं, नियत करें ना आशिकान रसूल और एक तहरीक चलाएं, तो हो सकता है कि आप उस रात कई इस्लामी भाइयों को फैज़ान मदीना लाने में कामयाब हो सकेंगे। यानी अगर आप, मतलब ये होता है कि बादों का आदमी घर में भी रहता है ना, कोई दोस्त खींच के ले जाता है, तो हो सके तो जो इस्लामी भाई फैज़ान मदीना में हैं, ये कोई ऐसी तरकीब बनाएं जो इस वक्त अपने घरों पर हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए। क्या अजब कि आपका घर से निकल कर 31 दिसंबर को अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को लेकर फैज़ान मदीना में आना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। ठीक है, आप अभी घर पे बैठ कर देख और सुन रहे हैं, लेकिन 31 दिसंबर को आपको पता है जो तूफ़ान बदतमीज़ी आता है। तो एक काश कि उस रात ख़ास मदनी मुज़ाकरे को आप अपने उसमें लें, 31 दिसंबर को फैज़ान मदीना आएँ। अगर फैज़ान मदीना में जो बैरून शहर के नहीं आ सकते या जो नहीं आ सकते वो मदनी चैनल पर रहें। मदनी मुज़ाकरा ख़त्म हो जाने के बाद भी बराह रास्त सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदनी चैनल का जारी है, जारी रहेगा, उम्मीद है, अल्लाह की रहमत से ऐलान हुआ है, और सुबह तक जारी रहेगा, फजर तक। तो उसमें शिरकत कीजिए, वहाँ भी मतलब के तरकीब बन सकेगी। अल्लाह करे कि हम मतलब के इस रात को ख़ुद भी गुनाहों से बचने में कामयाब हों और दीगर इस्लामी भाइयों को बचाने में कामयाब हो जाएं। आमीन। तो कोई ऐसी अपने तौर पर दे, जो जहाँ बैठा है ना, मैं हर एक से मदनी इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिए, जिस शहर में भी आप रह रहे हैं, जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं, यूके वाले यूके में मैसेज कर दें, यूरोप वाले यूरोप में, अमेरिका वाले अमेरिका में, हर कोई के भाई उस रात को कहीं कुछ नहीं जाना, दावत इस्लामी के साथ मदनी चैनल पर वक्त गुजारना है या फिर फैज़ान मदीना में आ जाना है। ये अपनी संजीदगी के साथ आप थोड़ा लीजिए। अल्लाह ताला हमें इस्लाह उम्मत का दर्द अता फरमाए। बड़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी आता है, आप अपना किरदार अदा करिए, हर इस्लामी भाई अपना किरदार अदा करे। और दुनिया भर के दावत इस्लामी के जिम्मेदारान भी हैं ना, वो जितना हो सके इस्लामी भाइयों को जमा कर करके उस रात अपने यहाँ नेट के तरकीब से या मदनी चैनल की तरकीब से जो भी है वो जमा करके दिखाएं, न किसी को इधर उधर जाने ही ना दें। इकट्ठे होकर देखेंगे ना, इसका फ़ायदा बहुत है। घर में इतना स्टेमिना नहीं होता जितना मिलकर आप करेंगे, तो इंशाअल्लाह उस रात को शैतान का ज़ोरदार मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। आप कुछ फरमा रहे थे पापा? वो जी पापा, ये मतलब अल्लाह करे कि ये 31 दिसंबर को ख़ास तौर पर हमारे ज़िम्मेदारान, आम इस्लाम भाई, हर कोई भी जो भी दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं, आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, एक बस नियत कर लीजिए कि मैं गुनाह से बचूंगा भी और बचाऊंगा भी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बाबा, चल मदीना का जिक्र हुआ था तो वो सफ़ीना मदीना भी याद आया। सुभान अल्लाह। और उसमें भी दर्स के सिलसिले हुआ करते थे इस्लामी भाई। सुभान अल्लाह। आप थे क्या? पानी के भाई थे मेरे, तो माशाअल्लाह मैं तो सफ़ीने वाले में नहीं थे सफ़र पे पापा। हाँ, अब सुना है दोबारा सफ़ीने चलने लगेंगे इंशाअल्लाह पापा। अच्छा जी, इस साल का सुना है पापा। अच्छा जी पापा, और वो पहले से ज़्यादा तेज़ होंगे। गरीबों के लिए भला हो जाएगा, सफ़ीना सस्ता होता है। ले चलिएगा पापा सबको इंशाअल्लाह। तेरे पीछे पीछे इंशाअल्लाह। पापा वो कोई कलाम पे तो लिखा था ना उसमें आपने, खुशा खुशा झूमता जा रहा है सफ़ीना। सुभान अल्लाह। हाँ, तो वहाँ जाके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, करम हो गया तो सफ़ीने में इंशाअल्लाह खुशा झूमता जा रहा है सफ़ीना, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। सल्लु अलल हबीब। मैं हिंद के शहर भुसावल से साबिर शेख बोल रहा हूँ। प्यारे बापा जान,
آپ سے میرا ایک سوال ہے، غزوہ خندق کے موقع پر ریزہ ریزہ ہونے والی چٹان کا بیان ذرا تفصیل سے بتا دیجئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان خندق کھود رہے تھے، تو ایک ایسی چٹان ظاہر ہوئی جو کسی طرح کسی شخص سے بھی نہ ٹوٹ سکی، مگر جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طاقت نبوت سے اس پر پھاوڑا مارا تو وہ ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر کر پاش پاش ہو گئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خندق کھودتے وقت اچانک ایک ایسی چٹان نمودار ہوئی جو کسی سے بھی نہ ٹوٹ پائی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ ماجرا عرض کیا، گویا ہم نے مدد مانگی تو اپنی امت کے مددگار غمزدوں کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھے۔ حالانکہ 3 دن کا فاقہ تھا، 3 دن سے کھایا نہیں تھا، 3 دن کا فاقہ تھا، اور شکم مبارک یعنی پاکیزہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ ایسی نقاہت کے عالم میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ زرقانی میں ہے کہ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، ہر ضرب پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی میں آپ نے شام، ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا، اور ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بشارت بھی دے دی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان محمد نوی رضا طاری حسینی کابینہ لیا، کسی کا سوال ہے، علاقے میں چراغاں کیا تو کسی نے کہا کہ دیکھو آپ نے چراغاں کیا تو عورتیں بھی دیکھنے آتی ہیں، آپ گناہگار ہوں گے، کیا یہ درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی نوجوان باہر نکلے، ہٹا کٹا نوجوان، تو اس کو بدنگاہی کرنے والی جوان عورتیں دیکھتی ہوں گی نا؟ کیا خیال ہے؟ گناہگاری عورتیں ہوں یا جو دیکھا گیا اس کو برقع پہنا کر گھر میں 4 دیواریں بند کر دو کہ یہ ایسا خوبصورت کڑیل جوان کیوں ہے یہ کہ اس کو عورتیں دیکھتی ہیں؟ کہ عورتوں کو مدینے بھیجنا چاہیے کہ نہیں، یہ مکے جائیں کہ نہیں، طواف کریں کہ نہیں؟ وہاں بھی اس طرح کے الٹے سیدھے مرد تو کہاں نہیں ہوتے جو گڑبڑیں کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب صرف یہ چراغاں کیوں غلط ہو گیا کہ عورتیں دیکھیں گی؟ آپ شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس میں بھی عورتیں آتی جاتی ہیں اور سب کچھ بہت کچھ ہوتا ہے، کچھ جائز کام ہوتے ہیں، کچھ ناجائز کام ہوتے ہیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ بالکل ہی جمے گا نہیں، کہ ورنہ تو مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ دکان بھی نہیں کھول سکتے۔ یہ دھندا کائی کو کرتے ہیں، دکان بھی کرتے ہیں، تو عورت آتی ہے باجی 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 کر کے، بڑی میٹھی میٹھی بول کر کے باجی کو بٹھاتے ہو، تب تم کو ناجائز حرام اور بدعت شرک کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ جب باجی باجی کرتے ہو تو پیسے کھینچنے کے لیے، اور ہم آقا کا جشن منا اور چراغ دیکھنے کے لیے اگر کوئی
बाजी आ गई तो बोले "ए, तुमने ये काय को किया कि बाजी आ गई, तो दुकान काय को खोली कि बाजी आ गई, तुम दुकानें बंद कर दो, हम चरागा फिर भी बंद नहीं करेंगे, हम काय को बंद करें? जब तलक ये चांद तारे चिल मिलाते जाएंगे तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। लाख शैतान के फजले रब से साबद, लाख शैतान के फजले रब से साबद, जश्न आका की विलादत का मनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, दिलबर की आमद, मरहबा, सरवर की आमद, मरहबा, ताजदार की आमद, मरहबा, सरदार की आमद, मरहबा, सालार की आमद, आका अत्तार की आमद। मरहबा मरहबा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इस्लामी बहनें जश्न ईद मिलादुन नबी कैसे मनाएं? अल्लाह अल्लाह, जश्न मिलादुन नबी मनाने के लिए घर से बाहर निकलना वो शर्त तो नहीं है। ये जो हमें देखती है मतलब मदरी चैनल पर होता था, देख देख कर इनको तो होता होगा ये बड़ी रात होगी तो ये यूं होंगे, न ये यूं होंगे, न ये फिर दिन को यूं करेंगे, न ये जुलूस में भी जाएंगे, ना हम क्या करें, तो यूं इनको थोड़ा होता तो होगा ना, तो इनको क्या होना चाहिए ये थोड़ा इरशाद फरमा दें। इनको जश्न ईद मिलादुन नबी ऐसे कैसे मनाएं कि आपको जैसे ऐसे इनको मदनी फूल दे दें कि इंशाअल्लाह ऐसा ऐसे मनाइए तो